اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے پیر کو سپریم کورٹ فیصلوں اور احکامات کا جائزہ ایکٹ 2023 کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایکٹ نے آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت فیصلے کیے گئے مقدمات میں نظر ثانی کا دائرہ وسیع کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 199 کے دفعات کے تحت تعصب کیے بغیر سپریم کورٹ اگر یہ سمجھے کہ نفاذ کے حوالے سے عوامی اہمیت کا سوال میں سے کسی کے باب کی حصہ کی طرف سے فراہم کردہ بنیادی حقوق شامل ہیں، مذکورہ آرٹیکل میں بیان کردہ نوعیت کا احکام دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جج صاحبان آپس میں مشاورت کر کے جلد فیصلہ دیں گے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مرکزی روایت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے پیر کی شام اعلان کیا کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الاضحیٰ 29 جون کو ہوگی۔ یہ اعلان کراچی میں پاکستان محکمہ موسمیات کے مرکزی دفاتر میں کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا گیا، جس کے دوران مولانا آزاد نے کہا ہے کہ ملک کے بیشتر حصوں میں آسمان صاف رہا۔ اسلام آباد، لاہور، بہاولپور، خانپور، گھوٹکی، کراچی، بہاول نگر اور پشاور سمیت متعدد علاقوں سے ذی الحج کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی، چنانچہ منفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذی الحج 20 جون 2023 کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 29 جون 2023 کو منائی جائے گی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کی زیر صدارت پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں CIA کے افسران اور اہلکاروں سے میٹنگ، جرائم کی مؤثر روک تھام کے لیے مستعدی کے ساتھ فرائض انجام دے، شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، جس کے لیے راولپنڈی پولیس ہمہ وقت سرگرم عمل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف ضلع راولپنڈی ڈاکٹر محمد عرفان الحق ملک سے یونین کونسل ساگری محلہ شیخا میں کرائے پر رہائش پذیر محمد سجاد کے گھر گیس لیکیج کی وجہ سے زوردار دھماکے کے ساتھ گھر میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے گھر میں موجود محمد سجاد کے والد محمد آزاد اور اس کی بیوی اور 2 بچے جن کی عمریں 4 اور 6 سال ہیں بری طرح جھلس گئے، جنہیں فوری طور پر ریسکیو 1122 کے عملہ نے کلر سیدہ ہسپتال پہنچا دیا۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ کمرے کی کھڑکی اور دروازے اکھڑ گئے، جبکہ گھر میں موجود فریج کا کمپریسر بھی پھٹ گیا اور دیگر سارا سامان جل گیا۔ ذرائع کے مطابق محمد سجاد گھر سے باہر تھا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیر کو اس تاثر کی تردید کی ہے ان کی پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی سیاسی فرق نہیں۔ امید ہے کہ دونوں جماعتوں کی سیاست میں ساکھ جمہوریت کے مطابق آگے بڑھے گی۔ دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات اس وقت ابھرے جب بھٹو خاندان کی اولاد نے ہفتے کے روز سوات میں ایک عوامی اجتماع میں حکمران مخلوط حکومت پر مجوزہ بجٹ میں ان صوبوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا جنہوں نے گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب کا نقصان اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مالی 2023-24 کے بجٹ میں PPP کے ان پٹ کا بہت کم حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مسلم لیگ PMLN چاہتی ہے کہ PPP اس بجٹ کو ووٹ دے تو اسے پہلے سیلاب کی تعمیر 9 کے لیے فنڈز مختص کرنا ہوں گے۔